مولانا فضل الرحمان کی کچھ تجاویز ہیں یا پیپلز پارٹی کی تجاویز ہیں، BNP مینگل کی ہیں یا دیگر اتحادیوں کی MKM کی بھی کچھ تجاویز ہیں، تو وہ یہیں پر فائنلائز ہونے کے بعد وہی فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ جب کابینہ سے پاس ہوگا تو وہ قومی اسمبلی میں پریزنٹ ہوگا اور اس کے بعد وہاں سے اس کا اپروول ہو سکے گا، اور قومی اسمبلی پر اس معاملے کو پیک رکھنا، اس معاملے کو بڑے طریقے کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کہ یہاں پر بدمزگی بھی نہ ہو اور جو ایجنڈا ہے کہ اس آئینی ترمیم کو جو پاس کروایا جائے وہ ہو سکے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کی طرف سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ MKM کا پارلیمانی اجلاس ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر قانون جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ارکان کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ اسی طرح بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو BNP مینگل کا وفد ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ اسپیکر آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار موجود ہیں، بنفس نفیس خود ملاقات کر کے وہ لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور لاسٹ منٹ ارینجمنٹس جو ہیں، کیونکہ پہلا جو سلسلہ ہے BNP مینگل کو منانے کا وہ صادق سنجرانی صاحب جو ہے وہ سر انجام دے چکے ہیں۔ غلام اویس نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی غلام اویس، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ جی تھوڑی دیر پہلے ہی مولانا فضل الرحمان جو JUIFA کے سربراہ ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں اور ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو یہ قانون سازی متوقع قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور کل سے لے کر آج تک کبھی حکومتی وفد اور کبھی اپوزیشن کا وفد مولانا کے گھر جا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر میں ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں جب پہنچے تو یہاں پہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن مولانا کی جانب سے کوئی بات نہیں کی گئی اور وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جو بات کرنی ہے وہ کمیٹی کے اندر ہی کی جائے گی۔ البتہ غفور حیدری نے یہ بات ضرور کہی کہ اگر کوئی پوشیدہ طریقے سے قانون سازی کی جائے گی تو اس پر سوالات اٹھیں گے۔ یہ کہنا تھا غفور حیدری سے جب سوال ہوا کہ آپ قانون سازی کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ محفی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ ملک کے مستقبل کو مرتب کرتی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کا مستقبل کس طرح کا ہوگا، تو ہمیں کسی بھی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جب مولانا فضل الرحمان یہاں پہ پہنچے تو میڈیا کی بڑی تعداد موجود تھی، بار بار ان سے سوالات کیے جا رہے تھے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کے ساتھ کامران مرتضیٰ تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ، وہ بھی ان کے ساتھ پہنچے تھے، اور سینیٹر غفور حیدری ان سے تھوڑی دیر پہلے ہی پارلیمنٹ میں پہنچ چکے تھے۔ اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر ہی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی نتیجہ سامنے آ سکے گا کہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ سوالوں کے جواب میں یہ کہا ہے کہ دیکھتے جائیں، یہ آپ کی موجودگی میں ہوا تو ذرا اس میں صحافی نے سوال کیا ان سے نا کہ کس چیز کے اوپر ڈیڈ لاک۔ جی غلام اویس جی ان سے بار بار یہ سوال کیا جا رہا تھا تو وہ کبھی کہہ رہے تھے دیکھتے جائیں، کبھی کچھ نہ کچھ، یعنی کہ وہ ٹال مٹول کر رہے تھے لیکن واضح کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ البتہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے یہ بات ضرور کی تھی، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسودہ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کیا گیا، جبکہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ مسودہ آپ نے دن کو یہ اعتراف کیا تھا کہ گورنمنٹ کی جانب سے مسودہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، تو کامران مرتضیٰ نے یہ کہا تھا کہ جو عہدیدار ہیں JUIFA کے، اصل مسودہ ان کے ساتھ شیئر کرنا بنتا ہے، میرے ساتھ تو شیئر کرنا بنتا نہیں ہے۔ پھر ایک صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا آپ دوبارہ واضح کریں گے کہ آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہی نہیں ہے، اگر تو پھر آپ کس طرح کی رائے دیں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ مجھے معلوم ہی ہوگا تو تب ہی میں اس پر کچھ رائے دے رہا ہوں یا بار بار بات کر رہا ہوں۔ کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں لیکن کچھ چیزیں ابھی تک پوشیدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اس وقت صورتحال یہ بتائیے گا کہ سینیٹر عطاء الرحمان کے چیمبر میں ہیں، ظاہر ہے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے شرکت کرنی ہے، کوئی ایسا ماحول ہے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں؟ یہ خبریں ہیں کہ جو ملاقات ہونا تھی سابق وزیر اعظم نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور نائب وزیر اعظم کی، وہ یہیں کہیں ہوگی، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی ہوگی، کیا خبریں؟ اس حوالے سے ابھی خبریں سامنے یہی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہی ان کی ملاقات متوقع ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی جا سکتی چونکہ لمحہ بلمحہ چیزیں بدل جاتی ہیں، اور حکومتی ذرائع کی جانب سے یہ معلوم ہوا کہ ممکن ہے کہ ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو، لیکن ابھی تک اس طرح کا ماحول نظر نہیں آ رہا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے آنے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید پارلیمنٹ میں کچھ ہلچل زیادہ ہو جائے، کیونکہ صبح سے جو انتظار کیا جا رہا تھا یا جو ٹرننگ پوائنٹ تھے وہ مولانا فضل الرحمان ہی تھے، اور سب انہی کو سننے اور دیکھنے کے لیے بیتاب۔